بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم نے سوچا ان کے بیٹے پارس کے ازلی دشمن کو غلام بنا کر فرحاد صاحب کو نئی زندگی کی مبارکباد دیتے ہوئے انہیں پورس کی غلامی کا تحفہ دے کر ثابت کریں گے کہ جب تک ہم باپ بیٹے زندہ ہیں فرحاد صاحب کے بیٹوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بہت زیادہ نہ بولو، پورس کا بنگلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تم دونوں وہاں جاؤ، اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور اس کے دماغ سے اپنا تنویمی عمل مٹا دو۔ مہیش نے کہا، آپ اس وقت عقل کی بات نہیں کر رہی ہیں، جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ میں مشورہ نہیں، حکم دے رہی ہوں۔ اگر تم لوگوں نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو قدم قدم پر ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ تم لوگوں نے جتنے امریکی ملزم اکابرین کے دماغوں کو لاک کیا تھا، ان سب کے لاک میں نے کھول دیے ہیں، تمہاری ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کو بیکار بنا دیا ہے۔ مہاراج نے کہا، میڈم آپ مہیش کے دماغ سے نہیں جا رہی ہیں، ہم پورس جیسے دشمن کو غلام بنا کر آپ سے بلائی کر رہے ہیں، آپ امریکی اکابرین کے دماغ کے لاک توڑ کر ہم سے دشمنی کر رہی ہیں۔ بیٹے مہیش، آج سے ہم پھر پٹڑی بدل رہے ہیں، میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے، ہم جیتی ہوئی بازی نہیں ہاریں گے۔ میں ابھی تمہارے دماغ میں آ گیا ہوں، چلو سانس روکو، میں میڈم کے دماغ میں جاؤں گا تو وہ خود سانس روک کر مجھے بگانے کے لیے تمہارے دماغ سے نکل جائیں گی۔ دونوں باپ بیٹوں نے یہی کیا۔ مہیش نے سانس روکی، مہاراج نے ثانی کے اندر جانا چاہا مگر نہ جا سکا۔ چند سیکنڈ کے بعد مہیش نے کہا، پتا جی اب بھی میرے اندر کوئی ہے۔ بیٹے میں ہوں، گھبراؤ نہیں، میڈم کے دماغ میں جانے ہی والا ہوں۔ اسی وقت مہیش نے اپنے لباس سے ایک ریوالور نکال کر سامنے کھڑے ہوئے باپ کے ایک بازو میں گولی ماری، وہ چیخ مار کر پیچھے صوفے پر گر گیا۔ ثانی نے کہا، مہیش تم نے باپ کو صرف زخمی کیا ہے، لیکن میں تمہارے دماغ پر قبضہ جماؤں گی تو تم ابھی خود کو گولی مارو گے۔ اس نے یہ کہتے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ ریوالور کو اپنی کن پٹی سے لگا کر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، نہیں میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے زیر اثر ہوں، آپ کا غلام ہوں، جو حکم دیں گی وہی کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا باپ اپنے زخمی بازو کو تھامے ہوئے کرا رہا تھا۔ اس نے پورس کے بنگلے کے احاطے میں کار روکی، باپ کے ساتھ باہر آ کر دروازے کی کال بیل کا بٹن دبایا۔ اندر سے ناصرہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں سوریہ راج یعنی کہ مہاراج ہوں، زخمی ہوں، تم میرے دماغ میں آ کر سچائی معلوم کر سکتی ہو۔ ناصرہ اور ثنا نے اس کی آواز سن کر اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا وہ اپنے بیٹے مہیش کے ساتھ آیا تھا، زخمی تھا اور ان دونوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ثنا نے اپنا پستول نکال کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ناصرہ نے دروازہ کھولا۔ ثنا نے کہا، ہم نے پوری طرح تمہارے خیالات نہیں پڑھے ہیں، دروازہ بند کرنے کے بعد پڑھیں گے، اگر کوئی چالاکی دکھاؤ گے تو باپ کی طرح بیٹا بھی زخمی ہو جائے گا۔ وہ دونوں اندر آئے، ناصرہ نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ پورس اپنے کمرے سے اٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے پوچھا، تم دونوں ہمارے مقابلے پر تھے، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ زخمی ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں، سمجھ سکتے ہو کہ دشمنی نہیں کروں گا، طبی امداد چاہوں گا۔ ثنا فرسٹ ایڈ باکس لا کر مہاراج کے زخم کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ مہیش نے کہا، میں اس وقت اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہوں، اس لیے دوست بن کر ایک سچائی بتانے آیا ہوں۔ جس وقت تمہارے زہر سے پورس دماغی طور پر کمزور ہو گیا تھا، اس وقت ثانی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پورس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ ثنا، ناصرہ اور پورس ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ثانی مہاراج کے دماغ میں تھی، وہ دماغی کمزوری کے باعث اسے محسوس نہیں کر رہا تھا اور مہیش سمجھ رہا تھا کہ ثانی کسی مصروفیت یا مجبوری کے باعث وہاں موجود نہیں ہے۔ پورس اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، بے شک پارس میرا دشمن ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی دشمنی کے انداز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ کسی بھی مجبور اور لاچار دشمن کو کبھی اپنے زیر اثر نہیں لائے گا۔ مہیش نے کہا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، پارس چاہتا ہے کہ تم امریکی ملزم اکابرین کی حفاظت کر کے ہمیں امریکیوں کی نظروں سے گرا دو۔ خود سوچو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ جو امریکہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے خیال خوانی کرنے والے اسی کی مدد کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں جا کر ان کی حفاظت کریں؟ ناصرہ نے کہا، ہاں یہ درست ہے۔ پورس
پورس تم اپنے مزاج اور منصوبے کے خلاف ہمیں ان امریکیوں کی حفاظت کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اس دوران میں ثنا نے اپنے باپ جلال پاشا کو خیال خوانی کے ذریعے وہاں بلا لیا تھا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ثانی بڑی خاموشی سے ان باپ بیٹوں کے جھوٹ اور فریب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی اور پارس کی نیکیوں اور صحیح انسانی طرز عمل کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ پورے اعتماد تھی کہ جلد یا بدیر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ثنا نے پوچھا، مہیش تم ہماری مخالفت میں امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، تمہارے باپ کی طبی امداد کوئی بھی امریکی ڈاکٹر کر سکتا تھا، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ ثانی اور پارس وغیرہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں رہیں اور امریکہ کے لیے کام کریں۔ آپ لوگوں نے گاڈ فادر کارسیلو کے ذریعے افیون کے کھیتوں کو جلانے اور ڈرگ مافیا کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ ریاست امریکہ کے مفادات کے خلاف تھی، اسی لیے ثانی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پورس پر تنظیمی عمل کیا تاکہ پورس اس کی اور پارس کی تابعداری کرے۔ ایک طرف کولمبیا میں کارسیلو کے ذریعے امریکی مفادات کو نقصان پہنچائے اور دوسری طرف ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے ملزم امریکی اکابرین کی حفاظت کر کے ان کا بھی اعتماد حاصل کر لے۔ ناصرہ نے کہا، ہاں بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پارس بڑی مکاری سے دوہری چالیں چل رہا ہے۔ مہیش نے کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں ٹیلی پیتھی کے میدان میں نیا ہوں، پارس جیسے مکار سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا، اس لیے آپ لوگوں کی پناہ میں آیا ہوں۔ یہاں آتے وقت کسی نے میرے پتا جی کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر ہم کسی طرح جان بچا کر یہاں آ گئے۔ مہاراج کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیا گیا۔ ثنا سب کے لیے کافی بنا کر لائی۔ ناصرہ کافی پیتے ہوئے بولی، مہیش تم ہم پر بھروسہ کر کے آئے ہو، ہم تمہیں پناہ بھی دیں گے، تم باپ بیٹے کی حفاظت بھی کریں گے اور تمہارے دشمنوں سے بھی نمٹ لیں گے۔ جلال پاشا نے کہا، مہیش تم نے اجلاس میں کہا تھا کہ نیلما نے تمہیں ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، کیا تم جانتے ہو نیلما کہاں ہے؟ ہاں، اس نے آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی کسی کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن وہ ہمارے سامنے ہے۔ جلال پاشا نے ناصرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ناصرہ بھی ہے اور نیلما بھی، یعنی کہ نیلما کی آتما اس کے اندر ہے۔ مہیش کا سر چکرانے لگا۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے پیالی میز پر رکھواتے ہوئے کہا، مہیش نے ثنا سے کہا تھا کہ تمہاری پیالی میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دے، میرا خیال ہے وہ دوا اثر کر رہی ہے۔ مہیش بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک ایک کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ جلال پاشا نے پورس سے کہا، تم لوگوں کی گفتگو کے دوران میں زخمی مہاراج کا دماغ پڑھ رہا تھا، اس کے چور خیالات نے بتایا کہ ثانی تمہارے دماغ میں آئی تھی، مگر اس نے تم پر تنظیمی عمل کر کے تابعدار نہیں بنایا۔ وہ ثنا کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کر کے ناصرہ کے دماغ میں آئی تھی اور اسے مشورہ دیا تھا کہ یہ کس طرح سے زہر کو کم کر کے تمہاری جان بچا سکتی ہے، اور ناصرہ نے اس کے مشورے پر فوراً عمل کر کے تمہیں بچا لیا۔ ناصرہ نے کہا، واقعی میں بھول گئی تھی کہ کوئی خیال خوانی کرنے والی ثنا بن کر میرے پاس آئی تھی۔ ثنا نے کہا، بابی نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا اور ہمیں حیرانی تھی کہ کس نے بھائی جان کی جان بچانے کے لیے میرا لب و لہجہ اختیار کیا تھا۔ پورس نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میرا دشمن بہت عالی ظرف ہے، پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گا۔ جلال پاشا نے کہا، مہاراج کے چور خیالات سے معلوم ہوا ہے کہ مہیش نے تم پر تنظیمی عمل کر کے اپنا تابعدار بنایا تھا۔ بیٹے پہلے تم جا کر آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارے دماغ سے مہیش کے تنظیمی عمل کا توڑ کروں گا، اس کے بعد ہم ان باپ بیٹوں سے نمٹ لیں گے۔ ثانی ان کی باتیں سن کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ثانی نے سلمان اور سلطانہ نے پلاننگ کی کہ جتنے بھی عالمی سطح کے جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کا تعلق ان نون شیڈو اور ہائٹ سے رہتا ہوگا۔ کچھ ایسے خطرناک شفاق قاتل بھی ہوں گے جو ان تینوں سے زیادہ قریب ہوں گے، اور موجودہ حالات میں ان تینوں نے کہیں چھپنے کے لیے اپنے ہی جیسے مجرموں کے ہاں بڑی رازداری سے پناہ لی ہوگی۔ اگر ہم دن رات مختصر سی خیال خوانی کرتے ہوئے عالمی سطح کے ہر مجرم کے دماغ میں پہنچیں گے تو کسی نہ کسی کے چور خیالات پڑھ کر ان تینوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم بڑے
ممالک کے ملزم اکابرین کو عبرت دلانے کے لیے دہشت زدہ کر رہے تھے تاکہ وہ کبھی مجھے نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہ کریں۔ 2 دن اور 2 راتوں تک انہیں معافی دی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ اتنی مدت میں ان تینوں مجرموں کو سراغ مل جائے اور بڑے ممالک بابا صاحب کے ادارے کے احسان مند رہیں، اس لیے 4 خیال خوانی کرنے والے ان تینوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے تھے۔ وقت کبھی کاٹو تو نہیں کٹتا اور کبھی پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ یہ 2 دن اور 2 راتیں اس لیے دیر سے گزر رہی تھیں کہ ان 3 پراسرار مجرموں کو تلاش کرنے کے دوران میں دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اپنے طور پر موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی حکام نے الپا سے کہا تھا، تم ہمارے اکابرین کے دماغوں سے ترمیمی عمل مٹا کر ان کی حفاظت کر رہی ہو، لیکن امریکی اکابرین کو محفوظ نہ رہنے دو۔ فرانس اور جرمنی کے اکابرین کو تحفظ دینے کے لیے ان سے بڑی بڑی سیاسی شرائط تسلیم کراؤ۔ اس وقت وہ ہماری بڑی سے بڑی شرائط تسلیم کر لیں گے۔ الپا اپنے اکابرین میں سے برین آدم کی ہدایت پر عمل کرتی تھی۔ برین آدم نے اس سے کہا، کوئی بھی چال چلنے سے پہلے سوچا کرو کہ ہمارے مقابل کیسی چالیں چل رہے ہوں گے۔ ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کیا کر رہے ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں ایک بالکل الٹی چال چلنی چاہیے۔ بگ برادر، میں تو آپ کی تمام ہدایت پر عمل کرتی ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بالکل الٹی چال کیا ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے ممالک ان 3 پراسرار مجرموں ان نون شیڈو اور ہائیڈ اینڈ سیک کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں علی تیمور کے سامنے پیش کر کے اپنے اپنے ملک کے اکابرین کی سزائیں معاف کرائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی عالمی سطح کے تمام خطرناک مجرموں کے دماغوں میں جھانکتی رہو۔ ان تینوں کا رابطہ کسی نہ کسی بڑے مجرم سے ہوگا۔ کسی مجرم کے ذریعے تینوں کا سراغ ملے گا تو تم ان تینوں کو اپنے اعتماد میں لے کر یقین دلاؤ گی کہ انہیں اسرائیل میں پناہ اور حفاظت ملے گی۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ تینوں اسرائیل کے کسی علاقے میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سرگرمیاں فرہاد، اس کی فیملی اور بابا صاحب کے ادارے کے خلاف ہوں گی۔ بگ برادر، یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے جو مہلت دی گئی ہے، اس میں اب 36 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ میں ان 36 گھنٹوں میں دن رات خیال خوانی کر کے عالمی سطح کے مجرموں کے دماغوں میں پہنچوں گی اور ان کے چور خیالات پڑھوں گی۔ کوئی نہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا۔ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، الپا نے بھی وہی کیا۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم سے دنیا بھر کے مجرموں کے ریکارڈز اور ان کی تصویریں نکال کر ان کے اندر پہنچتی رہی، اور وہ بڑے بڑے ممالک سے بھی سودے بازی کرتی رہی کہ وہ ان کے اکابرین کی حفاظت کرے گی، ان سب کو فرہاد کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مرنے نہیں دے گی۔ اس نے امریکی اکابرین کے دماغوں میں بھی جھانک کر دیکھا، پتہ چلا ان کے دماغ لاکڈ نہیں ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پورے ہونے کے بعد فرہاد پھر انہیں سزائیں دے گا۔ اس نے حیرانی سے سوچا، جب ان کے پاس مہاراج اور مہیش 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں تو پھر انہوں نے ان اکابرین کے تحفظ کے لیے ان کے دماغ کو لاکڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ وہ کچھ معلوم کرنے کے لیے مہیش کے دماغ میں پہنچی تو اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار اس نے دماغ میں آ کر کہا، میں الپا ہوں، سانس نہ روکو۔ وہ بولا، سوری، میں کسی کا معمول اور تابع دار ہوں۔ الپا نے مہاراج سے رابطہ کرنا چاہا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ دونوں جب تنویمی نیند سو کر اٹھے تو خود کو پورس کے بنگلے پر پایا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئے اور ناصرہ، ثنا اور پورس ناشتہ کر رہے تھے۔ مہیش نے کہا، ہمیں جلدی سو کر اٹھنا چاہیے مگر دیر تک سوتے رہے۔ ثنا نے کہا، تم دونوں اب تک سو رہے ہو اور اللہ نے چاہا تو مرتے دم تک سوتے رہو گے۔ وہ جھینپ کر بولا، آپ تو مذاق کر رہی ہیں۔ شٹ اپ، تمہارے جیسے کمینے اور کم ظرف اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے مذاق کیا جائے۔ ناصرہ نے مہاراج کو دیکھ کر پوچھا، کل رات ہمارے گھر کیوں گھس آئے تھے؟ اگر سرد موسم نہ ہوتا تو رات ہی کو گھر سے نکال دیتے۔ یہ ہمارے ناشتے کو گور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسی بھوک لگ رہی ہے جیسے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک نہیں کھایا ہو۔ مکھن، ٹوسٹ، جام اور تازہ پھلوں کے جوس اور
گھر سے باہر جا کر کھڑے رہو، ہم بچا ہوا پھینکنے والے ہیں۔ آپ ادھر سے پھینکتی رہیں گی، ادھر کتے ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، میونسپلٹی والے ہمیں بھی کتوں کے ساتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ ثنا نے کہا مہیش میں حکم دیتی ہوں جاؤ اور باپ کو بھی یہاں سے لے جاؤ، باہر جاتے ہی بھول جاؤ کہ ہم اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ مہیش باپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ پچھلی رات ثنا نے اس پر اور جلال پاشا نے مہاراج پر تنویمی عمل کر کے ان سے سارا سچ اگلوا کر ان کے جھوٹ اور فریب کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کر دی کہ تنویمی نیند سے بیدار ہو کر وہاں سے جانے کے بعد یہ بھول جائیں کہ وہ پچھلی رات کس بنگلے میں کن لوگوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے باپ بیٹے کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنائیں۔ پورس نے کہا تھا احمق کی دوستی جی کا جنجال ہوتی ہے، وہ کسی مصیبت کی گھڑی میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ مہاراج کی احمقانہ ٹیلی پیتھی آج تک اسے نقصان ہی پہنچاتی رہی ہے، اب بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے۔ وہ دونوں ماچس کی ڈبیا کی طرح اوپر سے بالکل بے ضرر ہیں، لیکن اندر سے ٹیلی پیتھی کی ایک تیلی نکال کر جلاتے ہی اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا دیتے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ان کے جانے کے بعد ناصرہ نے کہا کل رات انکل پاشا نے مجھے مہاراج پر تنویمی عمل کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میرے اندر نیلما کی آتما تنویمی عمل کے دوران میں کچھ گڑبڑ کر سکتی ہے۔ انکل درست کہتے ہیں، مگر پورس ایسا کب تک ہوگا؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں کب اور کسی اچھے موقع پر ہمارے لیے برا کر بیٹھے گی۔ ناصرہ اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ تمہارا جسم اس کی زندگی کا آخری اسٹیشن ہے۔ وہ تمہیں ہر طرح کی مصیبت سے بچا کر رکھے گی۔ اسے صرف مجھ سے دشمنی ہے، اس نے ایک بار غفلت میں مجھ پر حملہ کیا، آئندہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ بابی کیا آتما کبھی دل اور دماغ کو بھڑکاتی ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اسے زخمی کرنا چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے؟ کیا آپ کے اندر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ثنا، ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ پورس نے کہا نیلما اچھی طرح جانتی ہے کہ تم میرے لیے جان دے دو گی، مگر جان نہیں لوگی۔ تمہاری جیسی محبت کرنے والی کے ذریعے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی موقع کی طاق میں ہوگی۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ کسی دوسرے کو میرے خلاف اعلی کار بنانے کے لیے تمہارے جسم سے نہیں نکلے گی تو واپس مردہ جسم میں نہیں آ سکے گی۔ ثنا نے پوچھا کیا وہ آپ کے اندر کبھی بولتی ہے؟ جب پورس کو ہلاک کرنے کے لیے اس نے میرے زہر کی مقدار زیادہ کی تھی تب جوش اور جنون میں بول رہی تھی، اس کے بعد آج تک خاموش ہے۔ پورس نے کہا آگ اور پانی، دوستی اور دشمنی ایک جسم کے اندر ہو گئی ہیں۔ نیلما ناصرہ کے بغیر رہ سکتی ہے اور نہ ناصرہ اس آتما کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، تم دونوں زیادہ نہ سوچا کرو، میں جلد ہی اس کا کوئی مناسب حل تلاش کروں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے جوس پینے لگا، پھر بولا جب میں نے فرحات صاحب کی ہلاکت کی خبر سنی تھی تو بہت صدمہ ہوا تھا، لیکن وہ زندہ ہیں، مجھے خوشی ہے۔ کیا تم دونوں نہیں چاہو گی کہ ثانی نے میری زندگی بچائی ہے اور مجھے اپنا تابعدار بنانے کا سنہری موقع چھوڑ دیا ہے تو ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں؟ ثنا خوش ہو کر بولی بھائی جان آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ ناصرہ نے کہا تم میری زندگی ہو، جو تمہارے کام آئے میں ہزار بار اس کے کام آؤں گی۔ میں تو پارس کے دماغ میں جا کر اس کا اور ثانی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پورس نے ہنستے ہوئے کہا وہ اور ثانی بھول چکے ہوں گے، تمہیں بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ثنا نے کہا واہ کیسے انکار کریں گے، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ اور ناصرہ خیال خوانی کے ذریعے پارس کے دماغ میں آئیں۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں ہوں ثنا۔ کون ثنا؟ اپنے پورس بھائی جان کی بہن۔ پارس نے ثانی سے کہا میرے دماغ میں آؤ، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی خود کو میرے دشمن کی بہن کہہ رہی ہے، جبکہ پورس کی کوئی بہن نہیں ہے۔ میں ماں جائی بہن نہیں ہوں، میں منہ بولی بہن ہوں۔ ناصرہ نے کہا مجھے تو پہچانتے ہو، میں پورس کی ہونے والی بیوی ناصرہ ہوں۔
ثانی نے کہا عجیب بات ہے، ایک مسلمان لڑکی پورس کی بہن اور دوسری مسلمان لڑکی پورس کی بیوی بن کر آئی ہے۔ پارس ہوشیار رہنا، یہ پورس کی کوئی چال ہے۔ ناصرہ نے کہا ثانی تم جان بوجھ کر بن رہی ہو، میرے اندر کی آتما نیلما نے پورس سے دشمنی کی تھی تو تم سنا بن کر آئی تھی اور پورس کی جان بچانے کا طریقہ بتایا تھا۔ پارس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، ابھی تم نے کہا ہے کہ تمہارے اندر نیلما کی آتما ہے، یعنی کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے اندر ایک ہندو نیلما کی آتما ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ اگر تم دونوں واقعی پورس کی طرف سے آئی ہو تو اس سے کہو یہ ہندو بھائی، مسلمان بہن، مسلمان بیوی اور ہندو شوہر اور مسلمان جسم اور ہندو آتما والی پیچیدگیاں پیدا کر کے کوئی انوکھی چال میرے خلاف نہ چلے۔ وہ بھی مرد ہے، میں بھی مرد ہوں، بیچ میں تم عورتوں کو نہ لائے، اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ پورس نے مسکرا کر پوچھا کیا ہوا؟ ناصرہ نے پوچھا تم نے پہلے سے کیسے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پہچانے گا؟ ثانی بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا یعنی کہ اس نے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ناصرہ اور ثنا نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ کر کہا ہائے، ہم تو بھول ہی گئے، پہلے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثانی اور پارس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان کے احسان کے بدلے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں شکریہ زبان سے نہیں عمل سے ادا کرنا چاہیے۔